غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت سے ہمیں نوازیں اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے۔ درود پاک کی ایک ایسی شاندار فضیلت پر مشتمل حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایسی بشارت ہے کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ قریب اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کی کیلکولیشن بڑی زبردست ہوتی ہے۔ 1 فٹ کا ریٹ کیا ہوتا ہے، 1 میٹر کا ریٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر 10 کا کتنا ہوگا، 100 کا کتنا ہوگا، فوراً پلاٹ کی کیلکولیشن آپ کر لیتے ہیں۔ 1 گز کے اندر اسکوائر فٹ کتنا ہے، تو پھر اسکوائر فٹ پر بلڈنگ کا کتنا جام مٹیریل کتنا لگے گا، سب چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ حدیث کتنی شاندار کیلکولیشن پر مبنی ہے۔ 1 درود پڑھیں 10 رحمتیں، 10 درود پڑھیں 100 رحمتیں، 100 درود پڑھیں 1000 رحمتیں، یعنی اٹ مینز درود پڑھتے جائیں اور رحمتوں کی بارش میں نہاتے چلے جائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں صبح و شام اللہ کی رحمت میں رہوں، گھر سے نکلوں حفاظت رہے، کاروبار میں پہنچوں برکت ملے، کسی آفت مصیبت ناگہانی پرابلم سے بچ جاؤں، اگر درود پاک آپ پڑھتے رہیں گے اور رحمت الہی برستی رہے گی، آپ کے پروجیکٹ پر بھی رحمت برسے گی، آپ پر بھی برسے گی، رزق میں بھی برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ یہاں تک تو یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، بیوٹیفل کیلکولیشن۔ مگر اب جو اگلا پارٹ ہے، جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ عاشق رسول کی تو یہ خواہش ہے نا کہ آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، آقا کے پیچھے پیچھے ہم جنت پہ چلے جائیں۔ مگر سنو نبی پاک نے کیا اعلان فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی عادت بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں سے گزرے، ایک بیابان دیکھا، سناٹے والی جگہ دیکھی اور وہاں ایک لومڑی کو دیکھا۔ وہ لومڑی بڑی فربا تھی، تروز تازہ تھی، لیکن کمال یہ تھا فریش فیل ہو رہی تھی، تازہ فیل ہو رہی تھی، مگر نہ اس کے ہاتھ پیر تھے اور نہ اس کی آنکھیں تھی، اندھی بھی تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ جب اس کے پیر بھی نہیں ہیں، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو کھانا کدھر سے آتا ہے؟ بیابان بھی ہے، کوئی جگہ بھی نہیں، کھلانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا کیا ہے، میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں۔ اب جناب دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین شق ہوئی، زمین کے اندر سے 2 پیالے برآمد ہوئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ کہا اچھا اللہ نے ایسا انتظام کیا، لیکن یہ پیے گی کیسے؟ دیکھ بھی نہیں سکتی، آگے جا کر اس کو کیسے پیے گی؟ اب یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک نہایت خوبصورت بزرگ جو ہے وہ نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کے پاس لے گئے اور جا کے لومڑی کو پلا دیا۔
جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ تھے جو روزی کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، کہا حضرت یہ بتائیں آپ ہیں کون، یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اتنا دور سے آئے اور اس لومڑی کو یہ 2 پیالے پلائے آپ نے؟ تو وہ جو بزرگ تھے نورانی چہرے والے کہتے میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کریم نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ خدمت میرے سپرد کی ہے کہ روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ ایک لومڑی کو غذا پہنچانے کا انتظام یہ تھا۔ اچھا، اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ جب اللہ پاک لومڑی کو اتنا زبردست انتظام دے سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر روزی کمانے کی؟ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، پھر کاروبار اور نوکری اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جناب ایک کنارہ پکڑا، ایک چشمے کے کنارے چلے گئے اور نماز اور روزے میں مشغول ہو گئے، دن رات عبادت نان سٹاپ۔ 7 دن گزر گئے، آفٹر 7 days کوئی رزق نہیں پہنچا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، بالکل نڈھال ہو گئے، نیئر ٹو انکانشیسنس، بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے۔ اب جناب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی کوئی لقمہ غذا عنایت فرما دے، 7 دن ہونے کو آئے، مجھے اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر میری روح قبض فرما لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اگر اس حالت میں اس پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہا تو میں تجھے غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مصروف ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے، آدھا غریبوں کو کھلاتے، محتاجوں کو کھلاتے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کی روزی کا انتظام لکھ رکھا ہے، سب کا انتظام موجود ہے، سب تک روزی پہنچتی ہے، اور انسانوں کے لیے ضروری کیا ٹھہرا کہ وہ کوشش بھی کریں، توکل ضرور کرنا ہے، مگر توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جناب گھر پہ روزی روزہ ہر مہینے آ جائے گی۔ اسباب بھی تو اللہ کریم نہیں بنائے نا، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک اونٹ ہے، میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو یہ ہے توکل۔ ایکچولی آج میں نے اور آپ نے اس مختصر سی سٹنگ میں یہ سمجھنا ہے کہ توکل کہتے کس کو ہے، واٹ از دا میننگ آف توکل۔ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی میرا بڑا توکل ہے اللہ پر، توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے ہوں گے نا تبھی سارے کام ہوں گے، میری دکان کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا زبردست تالا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، میں نے جناب اپنی آفس یا اپنی فیکٹری پہ آگ بجھانے کے آلے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب آگ بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ یقین یہ ہو گیا کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیسے ہیں تو ہو رہا ہے، تالے ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے۔ نہیں، تالے لگانے ہیں، آگ بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، مگر اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی۔ نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے ایسے ایسے غریب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آقا نے بلایا تو کتنی بار مدینہ دیکھ لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے۔ اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا
पारा नंबर है 4, सूरह आले इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और जो किसी बात का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तवक्कुल करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं। जो भरोसा करते ना अल्लाह पर। प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है, आज के इस मादी दौर में हमें बहुत सारी चीजों पर भरोसा है, हमें सब पर भरोसा है, कहते नहीं मगर हाल यह है कि रब पर भरोसा नहीं है। तवक्कुल करने वाले के बारे में कैसा नवाजा जाता है। आजकल डिफिकल्टीज हैं, कारोबार के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, डिफिकल्टी में आ जाते हैं। जब तवक्कुल नहीं होता ना तो इसका अपोजिट पता है क्या होता है, बंदे को जब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहता ना तो वो मायूसी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, हराम की तरफ, झूठ की तरफ, और एक वक्त आता है कि खुदकुशी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे ये फील होने लगता है कि मैं फंस गया हूं, कौन निकाल सकता है मुझे, मैं तो इतनी बड़ी डिफिकल्टी में आ गया कि अब तो निकल ही नहीं पाऊंगा। ये वो स्टेज होता है जब तवक्कुल की हाजत होती है। बंदे को रब पे भरोसा हो कि मैं कितना ही कमजोर सही, मुसीबत कितनी बड़ी सही, अरे मुझे लग रहा है मैं नहीं निकल सकूंगा, मगर मेरा खालिक वो है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो कुन फरमाता है तो फयकून हो जाता है। मेरी मुश्किल उसके लिए क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा उस पर भरोसा करने का हक है, ये बात है कि जैसा हक है, जिस लेवल का भरोसा करना है, उसको अपना खालिक मालिक सब कुछ जानना है, फिर मिलेगा क्या। अल्लाह के नबी फरमाते, वो तुम्हें इस तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है, कि वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलता है और शाम को सैर होकर लौटता है। जितने परिंदे हैं दुनिया में, कभी आपने किसी घोंसले में कबर्ड या फ्रिज देखा? कुछ नहीं होता। जब वो सुबह निकलते सारे खाली पेट होते हैं, मगर शाम जब वो लौटते हैं तो सबको अल्लाह ने रिस्क दे दिया होता है। भरोसा है ना, उनको टेंशन नहीं है। हम अशरफुल मखलूकात है, हमारी टेंशन ही खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के बाद अगले प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये माल नहीं बिका तो फिर क्या होगा, सिरिये का रेट बढ़ गया तो फिर क्या होगा, टेंशन में ही जिंदगी गुजर रही है। मसला क्या है कि ना शुक्र रहा ना अल्लाह पर भरोसा रहा। ये दो चीजें हमसे गई, लाइफ से एंजॉयमेंट भी खत्म हो गई और टेंशनों ने बसेरा डाल दिया है। खुदारा मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। और ये अल्लाह पर जब भरोसा नहीं होता ना, तो जैसा मैंने कहा कि बंदा फिर कहता है यार जल्दी जल्दी तो कमाना है ना, आगे भी तो बढ़ना है, इतने लोग आगे बढ़ गए, मेरे साथ काम शुरू किया, इसके तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हो गए, मैं पीछे रह गया। अब वो तो पीछे रह गया वाला सिनेरियो है ना, वो मायूसी भी पैदा करता है और बंदे को हराम की तरफ भी ले जाता है। ये जो पीछे रह जाने की वजह से टेंशन है ना, इसको जरा समझिएगा। एक बादशाह था और उस बादशाह के पास बड़ा पैसा, जाहिर है बादशाह तो बादशाह ही होता है, बहुत पैसे होते हैं, मगर उसे नींद नहीं आती थी, रात को सोचता ही रहता था, टेंशनें रहती थी। उसने अपने वजीर को बुलाया, कहता मैं रात को जब सोता हूं मुझे टेंशन रहती है, नींद नहीं आती, फ्रेश नहीं होता, मैं जब भी खिड़की खोल के बाहर अपने खादिमों को देखता हूं, गुलामों को देखता हूं, बड़े मजे से सो रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, इनके चेहरे पे कोई टेंशन भी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है और टेंशन है, इनके पास कुछ भी नहीं फिर भी फ्रेश है। क्या बादशाह सलामत, इसको समझने के लिए आपको 99 नंबर वाला फार्मूला यूज करना होगा। अब जरा आज सारे बिल्डर भाई ये फार्मूला समझ जाओ। उसने बादशाह के गुलाम को बुलाया कि जरा करीब आओ, और बादशाह सलामत से कहा कि जरा 100 अशरफियों का एक इनाम की थैली मुझे दें। 100 अशरफियां, इट मीन्स 100 गोल्ड कॉइन्स, सोने की अशरफियां। बादशाह से वो थैली ली और उसमें से एक कॉइन उसने निकाल कर जेब में रख लिया, एक अशरफी, और 99 का तोहफा उस गुलाम को दिया कि जाओ तुम्हें बादशाह ने 100 अशरफियों का तोहफा दिया। वो तो बहुत खुश, कभी जिंदगी में इतनी अशरफियां नहीं देखी थी।
दौड़ा दौड़ा घर गया, घर वालों को बताया मुबारक हो, क्या हुआ? बादशाह सलामत ने 100 अशरफियां दी हैं। अरे कमाल हो गया साहब, अपने तो दिन फिर गए, सारे घर वाले खुश, एवरीबडी बिकम हैप्पी। थोड़ी देर बाद जब बहुत खुश हो गए, बड़ा एंजॉय किया, खाना भी बड़ा अच्छा लगा। आपका भी जब डील अच्छी होती है उस दिन खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, पता है? बंदा उस दिन फ्रूट भी घर वालों के लिए लेके जाता है, अरे आज डील बड़ी अच्छी हुई है, सौदा प्लॉट बड़ा कमाल का बिका है। जिस दिन डील अच्छी है उस दिन मूड अच्छा, जिस दिन मंदा उस दिन हमारा भी मूड खराब, घर वालों का भी मूड खराब कर देना है। उनका क्या कसूर था भाई? अब यही हो रहा है उस गुलाम के घर में, सब लोग खुश, वो दाल रोटी भी अच्छी लग रही है उनको। बाद में बच्चों ने कहा अब्बा जान कभी अशरफियां देखी ही नहीं है, दिखाएं तो सही, हम भी तो देखें कैसी हैं वो अशरफियां। बाप ने कहा चलो खोलते हैं, खोली तो वो पूरा ढेर लग गया। अच्छा अब्बू हम गिन लें? कहा चलो गिनो, बच्चों को खुशी होती है। बच्चों ने गिना तो कहा अब्बू ये तो 99 है, 100 नहीं है। अरे तुमको गिनना नहीं आता, दोबारा गिनो। दोबारा गिनी 99, अब्बू फिर 99 है, हट ऑटो मैं गिनता हूं। अब उस गुलाम ने, उसकी बीवी ने गिनी, फिर 99, एक किधर गई? बादशाह सलामत के दरबार से तो पूरी मिली होंगी। अब बीवी कहती तुमसे संभलती नहीं कोई चीज, इतनी बड़ा तोहफा मिला तो ये थैली नहीं संभाल सके। इतनी कीमती एक अशरफी की कीमत पता है तुम्हें? कभी जिंदगी में देखी थी? वही गिरा के आ गए। और बेटी कहती नहीं अम्मी अब्बू यहीं किसी दराज के नीचे, कबट के नीचे गिर गई होगी। अब जनाब उस घर की कुर्सियां उठी, दराजे उठी, पलंग उठी, हंगामा, सारी रात अशरफी ढूंढते रहे हैं और लड़ाई होती रही। तुमने खो दी, शर्मिंदा करते रहे, डांटते रहे शौहर को। सुबह वो गुलाम जब वापस बादशाह के दरबार में गया तो आंखें सूजी हुई, लाल, जो रोज बड़ी पक्की नींद सोता था वो बादशाह के दरबार में आया। वजीर ने बुलाया, इधर आओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? बादशाह भी बैठा। कहा हुआ ये साहब कि वो रात अशरफियां तो लेकर गया, सारी रात घर में लड़ाई होती रही, अशरफी एक खो गई है। वजीर ने वो जेब से अशरफी निकाली, उस गुलाम को दी कि ये मेरे पास थी, माफ कर देना, ले जाओ। वो तो चला गया। अब उस वजीर ने बादशाह को मामला समझाया। बेसिकली ये हम सब के लिए दर्स है। उसने कहा बादशाह सलामत, मसला ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, मगर जो एक नहीं है ना, आप उसकी टेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जितने यहां बैठे हैं ना, हम सबके पास लाखों नेमतें हैं, मगर उसका शुक्र नहीं है, उसकी इंजॉयमेंट नहीं है, उसका अल्लाह की बारगाह में कोई जिसको कहे ग्रेटिट्यूड नहीं है कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने इतना कुछ दिया। सारे टेंशन में उस बात के जो एक अशरफी नहीं है। उस एक अशरफी ना होने की वजह से हमारे मूड ऑफ है, हमारे सर पर टेंशन है। कोई शुगर का मरीज, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज, वो कहता है यार आगे कब बढ़ूंगा? अरे जो दिया उस पर शुक्र कब करोगे? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ से अच्छा बनाया है, कभी हमने उस पर इंजॉय किया? मैं आपको एक मशवरा देता हूं, 99 नहीं है, 99 अशरफी है आपके पास। कभी कागज कलम लेकर चले, कागज कलम नहीं तो मोबाइल का नोट पैड खोलकर लिखिएगा, अल्लाह ने दिया क्या है मुझे, तब पता चलेगा कि आंखें दी हैं अंधा नहीं बनाया, कान दिए हैं बहरा नहीं बनाया, जबान दी है गूंगा नहीं बनाया, हाथ दिए हैं टूटा नहीं बनाया, पैर दिए लंगड़ा नहीं बनाया है, मुझे 2 गुर्दे पूरे दिए, डायलिसिस का मरीज नहीं जनाब, मेरे दिल में सुराख नहीं, बच्चे सुराख लेकर दिल में पैदा हो रहे हैं, ब्रीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा की कसम। अब सांस की वैल्यू क्या है कोरोना वायरस ने लोगों को बताया। मैसेज आते हैं कि किसी तरह सब कुछ ले लो, मेरी सांस आसानी से आ जाए। ये जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इंसान को लग पता जाता है कि कितनी बड़ी नेमत सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना है। सोचो तो सही, औलाद दी, ज़ौजा दी, माँ बाप दिए, घर दिया, इज्जत दी, मुसलमान बनाया, लिखते जाओगे खत्म हो जाएगी लिस्ट। अल्लाह ने इतना कुछ दिया, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी शुक्र नहीं है, फिर भी तवक्कुल नहीं है। कब शुक्र अदा करोगे? वो एक अशरफी जो नहीं है, वो वाली गाड़ी मिलेगी तो जिंदगी का मजा आएगा, वो वाला प्लॉट लूंगा तो जिंदगी का लुत्फ आएगा, उस मुल्क को विजिट करूंगा तब जनाब जिंदगी पूरी होगी। अरे जो है उस पर इंजॉय कब करोगे? उस पर शुक्र कब अदा करोगे? खुदारा अल्लाह पर भरोसा करना सीखो और अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। और रब से मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो दिया है उसका शुक्र तो अदा करो ना।
اور وہ کریم کیسا ہے، خود قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ شکر کریں وہ اور دے رہا ہے، ناشکری کر رہے ہیں اس لیے بڑھ بھی نہیں رہا اور اس میں پرابلمز بھی آ رہی ہیں۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ یہ جو آکسیجن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عرب شریف میں ایک بندے کو سانس کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، 12 دن کے بعد جب اس کو ہاسپٹل سے رہائی ملی تو 1000 کے قریب درہم کا اس کو بل بنا کے، 1000 ریال کا بل بنایا۔ تو اس نے کہا کیوں، کس چیز کا بل ہے؟ کہ 12 دن آپ نے آکسیجن لی ہمارے ہاسپٹل میں، آپ کو 1000 ریال پے کرنے۔ وہ بندہ رونے لگا، 72 ایئرز ایج تھی، بہت مالدار تھا۔ ہاسپٹل والے ڈر گئے، کہتے اگر بل زیادہ لگا تو ہم کم کر دیتے، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں۔ تم نے 12 دن آکسیجن لگائی اور 1000 ریال بل بنا دیا ہے۔ میں 72 سال سے آکسیجن فری اللہ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقروض ہو گیا میں اللہ کی بارگاہ میں۔ شکر ادا کیا کبھی؟ کیا کہتے ہیں، آکسی میٹر آج کل لوگ لگا رہے ہیں نا کہ یار آکسیجن پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا؟ ساری زندگی آکسیجن لیتے رہے، یوز کرتے رہے، اللہ کا شکر کب ادا کیا؟ اور جب تک یہ اللہ سے محبت والا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، توکل ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو رہا نہیں، کدھر سے بھی آتا ہے پکڑ لو، اور اس حرام کی روزی کی وجہ سے پھر انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ عاشق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں۔ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پیا۔ غلام نے عرض کی حضور میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کدھر سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں آپ نے؟ فرمایا جلدی بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہ حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج اس بندے نے مجھے اس کے بدلے یہ دودھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جو دودھ مجھے پلایا اس نے تو حرام طریقے سے لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ، حالانکہ آپ کی اس میں غلطی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا، مگر آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کہہ کی دودھ نکالا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا اے اللہ اسے اب تو معاف فرما دے۔ یہ تقویٰ ہے اللہ والوں کا کہ کوئی ذرہ بھی حرام کا ہماری روزی میں شامل نہ ہو، ہماری غذا میں شامل نہ ہو۔ اے میرے بلڈر بھائیوں، تعمیرات کرنے والوں، آپ کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اگر سچے طریقے سے آپ کام کریں تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر دیانت داری کے ساتھ کام کرو گے تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں معمار ہوں۔ سنو بلڈروں، تعمیر کرنے والوں، وہ بھی بلڈر تھا، گھر بنانے والا تھا، کہتا حضور میں گھر بناتا ہوں، معمار ہوں، بلڈر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی نا۔ اے گھر بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اسی کاروبار سے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ایمانداری سے کام کرو گے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ آگے سنو، تجارت کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور میں تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے ایمانداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے اسلام ڈسکریج نہیں کرتا کاروبار کرنے کو، پیسے کمانے کو، لیکن سچ بول کر کریں نا۔
جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کسی طرح بس پیسے آ جائیں, گاہک کا بیڑا غرق ہو, کسٹمر کو خراب مال ملتا ہو تو مل جائے, اپنی بکنگ ہونی چاہیے, اپنا سودا بکنا چاہیے. یہ ایک بار کر لو گے, دو بار کر لو گے. اچھا بزرگ اور جو سینئر لوگ بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو سچ بولتا ہے, پراپر چیز دیتا ہے. میں ایسے بلڈروں کو بھی جانتا ہوں, بتاتے کم میں دیتے زیادہ ہیں. پہلے بتائیں گے یہ چیزیں ہوں گی, اس سے اچھی لگا کر دیں گے. ان کا کاروبار کم نہیں ہوتا, ان کو لوگ پہلے سے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. سچ کو آنچ نہیں ہے. آپ ایک بار گاہک کا نقصان کر لیں گے, آپ ایک بار دھوکہ دے دیں گے. لیکن جو سچا سودا بیچتا ہے, کھرا سودا بیچتا ہے, تھوڑا نفع رکھتا ہے, گاہک کو جناب سپورٹ کرتا ہے, اس کی جناب پروجیکٹس میں لائن لگی ہوئی, اس کا نام بن جاتا ہے, اس کا برانڈ بن جاتا ہے. اٹ مینز کہ جب سچے کو دنیا میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وہ جائے گا, اس کو وہاں بھی فائدے ملیں گے. ایک اور حدیث پاک ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث پاک کا مضمون تو یہ کیا ہے؟ کسی مفتی صاحب کے فضائل تو میں بیان نہیں کر رہا, لیکن سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ سچ, آپ کو شیطان کیا خیال دلوائے گا, یار اب مارکیٹ میں ایسا دور ہی نہیں رہا, میں سچ بولوں گا میرا سودا ہی نہیں بکنا ہے. سارے ہی جناب بتاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں, کیٹلاگ کسی اور طرح کا ہوتا ہے, سودا کچھ اور ہوتا ہے. نہیں جناب, یہ کرنا پڑتا ہے. آپ پھر توکل کدھر گیا؟ وہی تو میرا بیان ہے نا, بھروسہ کدھر گیا, ایمان کدھر گیا کہ سب غلط کر رہے ہیں تو میں بھی غلط کروں گا تو ہی میرا مال بکے گا. نہیں, ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیجئے, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو جو آپ کے مقدر میں نا وہ آپ کے گھر تک پہنچے گا. آپ صبر تو کریں, سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں, حلال کا ذہن رکھیں. اور سبحان اللہ, حلال روزی کدھر پہنچاتی ہے انسان کو. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے ایک سوال کیا. سوال سنیے گا, شاید یہ آپ سب کے دل کا سوال ہوگا. عرض کرتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. What is the meaning of مستجاب الدعوات؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. آپ سارے بھی بننا چاہتے ہیں نا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے سجدے کرو, اتنے مجاہدات کرو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. نہیں, نبی پاک نے ایک جملے میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. That's it. روزی سچی, غذا پکی, حلال. اللہ کے بندے کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے اور اپنے بچوں کو بھی توکل سکھاتے تھے. آج تو ہم نے اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کی, بیٹا دیکھ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوگا, دنیا میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو, اپنے جونیئرز کو یہ ٹرین کرتے ہیں نا تو خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے. آج کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہے, قرضے پہ بھی سود لینا ہے. یار پیسے پہ پیسہ ملے گا تو دوں گا, کیونکہ رحم دلی ختم ہو گئی نا. مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ پیسہ ہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا. پہلے تو یہ ذہن سے نکال دو, اگر پیسے سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی امیر پھر غم زدہ نہ ہوتا, کسی امیر کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی. ہم تو دعوت اسلامی کا شعبہ یہی رکھتے ہیں, بزنس کمیونٹی اور پرسنالٹی سے ملتے. یقین کریں آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, بڑے بڑے مالدار جب اکیلے میں مل کر اپنی پوزیشن بتاتے ہیں, اپنے مسائل بتاتے ہیں, تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا دکھی ہے, اس کے گھر میں اتنے مسائل ہیں. تو پیسے سے غم دور نہیں ہوتے, اللہ چاہے تو خوشیاں ملتی ہیں. حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی, اپنی آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم خود بھی توکل کریں, اپنے بچوں کو بھی توکل سکھائیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمال کی ٹریننگ کی. بچے کو کہا جب بھوک لگے, گھر میں ایک بڑا سا یوں سمجھے کہ کھڑکی تھی, تو آپ نے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا جب تمہیں کھانا کھانا ہونا تو اس کھڑکی کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے, یا اللہ مجھے روزی دے دے. تمہیں کھانا اس کھڑکی سے مل جایا کرے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھڑکی پہ پیچھے سے کھانا رکھ دینا. بیٹا روز جاتا, کھانے کا وقت ہوتا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے,
بیوی ان کی والدہ جو تھی وہ پیچھے سے تھالی رکھ دیتی، وہ کھانا اٹھاتا. اس کو بچپن سے یہ فیل کروایا جا رہا تھا کہ روزی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. وہ بیٹا یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا. ایک دن ان کی بیٹی، ان کی جو زوجہ تھی، وہ گھبرائے ہوئے حضرت احمد بن حرب کے پاس آئی کہ آج تو کمال ہو گیا. کیا ہوا؟ کب آج کھانے کا ٹائم ہوا میں لیٹ ہو گئی. جب میں دوڑی دوڑی وہاں گئی تو دیکھا بچہ خود ہی کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا روز اللہ بھیجتا ہے، آج بھی اللہ کی طرف سے آیا. تو حضور یہ بتائیں آج کا کھانا کدھر سے آیا؟ تو حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا. اب تم نے کھانا نہیں رکھنا، اب اللہ کریم اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. جب لیول آف توکل یہ ہوتا ہے نا تو غیب کے در کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.